السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم ناظرین، حقوق العباد میں ایک اہم حق بچوں کی بھی ہے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں کے حقوق پائے جاتے ہیں، جیسے پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ اس میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ بچوں کا بھی کچھ حق ہے۔ آج کل ہمارے درمیان یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر تو سبھی زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن بچوں کا کیا حق ہے، اس پر بہت کم تقریریں آپ کو سننے میں ملے گی۔ یقین مانیے، آج کل جتنی بھی کوتاہیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اکثر ان میں سے کہیں نہ کہیں ماں باپ کا ہاتھ ضرور ہے، کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، اس لیے بچے بگڑ گئے، اولاد ان کی خراب ہو گئی۔ تو آج میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کے چند حقوق رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اولاد کے لیے بہترین ماں کا انتظام کیا جائے۔ میں ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ شادی جب آدمی کرے تو دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ آج کل شادیاں کیسی ہو رہی ہے، جہاں جس کو جب پسند آیا، جیسی پسند آیا، مالداری کی بنیاد پر شادی کر لیا، صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک عورت کو اپنی بیوی بنائیں، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لائیں، اچھی عورت کو اپنے گھر میں لائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح، کتاب نمبر 67، باب نمبر 16، باب الاکفاء فی الدین، حدیث نمبر 5090۔ تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 بنیاد پر شادی کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے: لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ دیندار عورت کو لازم پکڑو، دیندار عورت سے شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے دیندار عورت سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اسی طریقے سے دیندار اور اچھے اخلاق والے مرد سے بھی شادی کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیندار عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، نکاح کر کے لاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے بچے کا یہ حق ادا کر رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کر رہا ہے۔ اگر آدمی نے اپنے بچے کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کر لیا تو اس سے بہت سارے اثرات ہمارے معاشرے میں پڑیں گے۔ ہمارے گھر میں سکون رہے گا، ہمارے گھر میں دینداری رہے گی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو خوشی محسوس کرے اور لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہو جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ جن کے یہاں لڑکیاں کچھ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی ہی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے بھائی؟ بیوی کے ہاتھ میں کیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر فرمایا: للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے بانجھ نہیں بنایا، اور اگر اللہ بانجھ بھی بنا دے تو آپ کو اپنی تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرنا، اپنے چہروں کو اتار لینا، ادھر ادھر باتیں کہنا، اپنی بیوی کو طعنہ دینا، یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی بات ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا، اس زمانے میں عرب کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اور اسلام کا یہ احسان ہے عورتوں پر کہ اسلام نے عورتوں کو ایک انسان ہونے کا حق دیا اور برابری کا حق دیا، اور جو وہ نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حق دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ بچوں کا حق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو تو اس کو بہترین نام رکھا جائے۔ میں ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اچھے نام رکھے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسماہ ابراہیم، تو نبی نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے لیے تحنیق کی۔ تحنیق کہتے ہیں کہ کھجور کا کچھ حصہ لیا اور اپنے منہ میں دبایا، پھر اس کے بعد بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ آج کل یہ رواج ہمارے معاشرے سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے پاس لے جایا جائے، جو زندہ ہے اس سے دعا کی درخواست کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے برکت کی دعا کی۔ حدیث میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ تم اپنے بچے کو اچھا نام رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ بہترین نام نبیوں کے نام ہیں، اچھے نام صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں۔ اس طریقے سے نام رکھا جائے، لڑکیوں کے نام سمیہ رکھا جائے، جویریہ رکھا جائے، بہترین نام ہے وہ رکھا جائے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولوی صاحب تھوڑا ہٹ کر بولیے نا، یہ ہٹ کے کیا، تاکہ کوئی بولے ہمارے بچے کا ارے یونیک نام ہے اس کا۔ یاد رکھیے، اس لیے بہت سارے لوگ بچے کا نام غلط رکھ دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن اسی ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے آپ اچھے نام رکھیے۔ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت دی تو ہم 7ویں دن لڑکے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور، بکرے یا بکری، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ لڑکے کی طرف سے 1 بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، کہ ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اور اس کے بال کو صاف کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ یہ کام 7ویں دن ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ہم قربانی کی طرح عقیقہ بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر حصے والا عقیقہ۔ یاد رکھیے، عقیقہ جو پیدائش پر، بچوں کی پیدائش پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے جانور ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے جانور کرتے تھے، اور عقیقہ کے اندر تو پورا کا پورا جانور کیا جاتا ہے، 1 جان یا 2 جان پورا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصے والے عقیقہ کیا کرتے تھے؟ جی نہیں، ہم اور آپ اگر وہ کام کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصے والے عقیقہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان اپنے بچوں کا حق ادا کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور اپنے بچوں کو صحیح نام رکھیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچہ کا نام رکھا تھا، اور صحیح طریقے سے عقیقہ کرے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا ہے۔ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔